سر آپ کا جملہ ہے فٹے منہ، یہ شرٹ آپ کا اچھا الٹرنیٹو نہیں، وہ اگر فٹے منہ کہتی تو میں واپس فٹے منہ ہی کہتا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، سمجھیے آپ، میں شاید چھوڑ دیتا. میں آپ کو آج سب لوگوں میں نے کبھی اس کی ایکسپلینیشن نہیں دی. میں شاید چھوڑ دیتا اس بات کو. ایک عورت کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، اس نے کن کن لوگوں سے کی بے عزتی کی ہے آن سکرین آپ نے دیکھا ہوگا. اس کے بعد ایک دیکھیے، میں ابھی آپ کو بتا کے بیٹھا ہوں میں کتنا بڑا پاکستانی ہوں. آپ ہو سکتا ہے مجھ سے بڑے ہوں، پر میرا کلیم ہے میں سب سے بڑا ہوں. اس کا ایک ٹویٹ ہے، پاکستان، ہم کیا کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ وہ فرماتی ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ فوجی، گشتی اور ملا. اس کے بعد سر فٹے منہ تو بہت بڑی گالی ہے، وہ کچھ بھی کہتی مجھے. اس کے خدا کا شکر ادا کرے کہ وہ وہاں سامنے نہیں تھی، ورنہ زیادہ چیزیں خراب ہو جاتی. یہ اللہ کا شکر ہے، میں بالکل نہیں میں نے ہاتھ جوڑے. میرے اندر ایک خدشہ آیا کہ یہ عورت عادت ہے اس کو، تو اللہ نہ کرے. اور مجھے چونکہ جانتے ہیں شوبز میں ری ایکٹیو آدمی ہوں، آپ مجھے، اور نقد کا آدمی ہوں، تو میرا خیال تھا کہ کچھ ہوتا ہے، جیسے مجھے تمہارے بارے میں تھوڑی انفارمیشن ہے، تمہیں بھی میرے بارے میں تھوڑی انفارمیشن ہوگی. بلکہ ملاقات ہوئی میری، میں جب شوٹنگ کر رہا تھا ایک دن، تو ساجد حسن کو میں نے لے کے جانا تھا. ساجد حسن نے مجھے، میں نیچے پہنچا تو مجھے کہتا ہے یار اوپر آ یار، ایک عورت مری جا رہی ہے تجھ سے ملنے کے لیے. تو میں تھوڑی ہیلو اجت کے بعد گیا تو یہ مری جا رہی تھی. تو ملا اور میں احترام کیا. شیز اے وومن. میں اب یہ نہیں بتاتا باقی کی تفصیل، لیکن میں احترام سے مل کے چلا آیا. تو میرا خیال تھا ایک ہوتا ہے نا، میرے دوست کو آپ جانتی ہیں، تو ایک انٹروڈکشن چلا جاتا ہے. پھر میں شوبز کے 10 لوگوں سے ملتی ملاتی ہیں، تو معلوم ہے سب کو کہ وہ کس کماش کا آدمی ہے. تو میں نے عرض کیا، اتنا ہمبل میں شاید زندگی میں کبھی نہیں تھا. اف یو ہیو سین دیٹ انٹرویو آف مائن، تو میں نے کہا دیکھیے آپ کو میں پہلے تو بڑے احترام سے سلام پیش کرتا ہوں آپ دونوں کو. اچھا، یہ ایک نیا لفظ تھا کہ احترام سے سلام پیش کرتا ہوں. سلام بجائے خود احترام میں ملفوف ہوتا ہے. تو اور میں خوش ہوں کہ آج ہم 3 پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ہم لوگوں کو کچھ بتانے کی پوزیشن میں آئیں گے، کچھ سکھائیں گے، باتیں ہماری سمجھ سکیں گے لوگ. تو آپ سے میری دست بدستہ درخواست ہے کہ میں جب آپ دونوں بول رہے تھے للہ، آپ بھی بیچ میں مت بولیے. اب یہ دست بدستہ ایک وارننگ تھی. وہ میں بتاتا ہوں. تو اگلا سوال کیجیے. شی واز ناٹ ورتھ اٹ. السلام علیکم سر. سر آپ نے سب کو جواب دیے، مگر ایک ہمارے ہیں ڈاکٹر عامر یاسر صاحب، جنہوں نے آپ کو کہا ہے آپ کو علاج کی ضرورت ہے. آج پلیز ان کو بھی جواب دیں. اس پر بھی میرا ایک شعر ہے. سر اس پر بھی شعر عرض کروں؟ موڈ ہے؟ خاموشی. سوچتا ہوں کہ تیرے ہاتھوں ہراؤں تجھ کو، سوچتا ہوں کہ تیرے ہاتھوں ہراؤں تجھ کو، سوچتا ہوں میں شکستوں کو گوارا کر لوں. ایسا کم ظرف ہے دنیا میں پیغمبر جس کا، کیوں نہ اس دین محبت سے کنارہ کر لوں. جو عامر لیاقت صاحب ہیں، آپ کو یاد ہوگا، آپ اپنے وہ وقت یاد کیجئے، کبھی وہ رمضان میں دعا کرایا کرتے تھے اور میرے ملک کی ساری خواتین ان کے ساتھ مل کر رویا کرتی تھی. اس کے صدقے چھوڑ دیا. بات چہرے کی نہ کر، حسن کے اوصاف بتا. بات چہرے کی نہ کر، حسن کے اوصاف بتا. ایک فقط تیری حیا، ایک فقط تیری وفا. میں پولیٹیشین نہیں ہوں جو کسی کو کہتا ہے کہ وہاں سے فنڈ آ رہے ہیں، پھر نیب پکڑ لیتا ہے، پھر ثابت نہیں ہوتا.
میں خدا کی قسم جانتا ہوں فنڈ کون سے بینک میں آ رہے ہیں اور کس اکاؤنٹ میں. واداروں کو بھی پتہ ہے. اٹ از ناٹ مائی ڈیوٹی کہ میں ان کو آپ کے سامنے ڈسکلوز کروں. دیٹس دا سیکرٹ which has very recently been told to me. یہ اتنی پکی نوکریاں ہیں and they are so faithful. پھر وہی اب میں آپ کو یاد دلاتا ہوں, میں انگریز دے زمانے دا یہ وہی ہے. they'll be absolutely faithful when they'll be working in Europe and they'll be absolutely dishonest when they'll be working in this country. میرا خیال ہے میرا ملک جن لڑکیوں جن عورتوں پر مبنی ہے, ان کی وجہ سے ہم جب باہر جاتے ہیں تو اکڑ کر چلتے ہیں. یو آر آر پرائڈ کہ میرے ملک میں ایسی خاتون ہے جو پورے فیملی سٹرکچر کو بناتی ہے, سنوارتی ہے اور اس کو لے کر آگے بڑھتی ہے. پچھلے 10 سالوں سے ایک سازش شروع ہوئی. 10 سالوں میں لگاتار خواتین رائٹر, سڑی ہوئی ڈیورسی رائٹرز, آج میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ ڈرامہ لکھ رہی ہیں ساس, بہو, نند اور بھابھی کے اوپر, اور گالی دے رہی ہیں. کبھی ساس کو گالی دی جاتی ہے, کبھی نند کو گالی دی جاتی ہے, کبھی بھابھی کو گالی دی جاتی ہے. کون ہے یہ سب عورتیں؟ اس کے بعد باقی کا بچتا ہے بیٹی. تو وہ بیٹی بھی ہوتی ہے جو لکھ رہی ہے اس وقت, عین اس وقت وہ ایک ساس, اگر وہ ساس نہیں ہے تو وہ بہو ہے, بہو نہیں تو نند ہے, نند نہیں تو بھابھی ہے, بھابھی نہیں تو بیٹی. اور یہ گالی تواتر سے 10 سال سے دی جا رہی ہے. یوں لگتا ہے مرد کوئی پاگل ہے, یہ دروازہ کھلا نکلا, اس نے عورت پکڑی, مارنا پیٹنا شروع کر دیا. وہ یار اسی گھر بڑھن لگے جوتیاں صاف کرنے, یا اللہ خیر ہے. عرفان کھوسر صاحب ایک دفعہ میرے ساتھ یکے بعد دیگرے 2 دن کہیں گئے, تو میں آ کے نا ریمپ کے ساتھ وہ سٹیپس نہیں ہوتے, ان کے اوپر آ کے اپنے بوٹ اس طرح صاف کرتا تھا. تو دوسرے دن جب میں نے صاف کیے تو کہتے خلیل صاحب مسئلہ کی تھا, تسی اے سی کمرے چوں نکلے ہو, اے سی گڈی چ بیٹھے ہو, اے سی آفس چ گئے ہو 2 دن, تے صاف کی کر دو پہ؟ میں کہا یار کھوسر صاحب مینوں بھی سمجھ نہیں آ رہی, لگتا ہے اے جڑا میں رگڑنا ہوا نا تو میں اندر بڑھن لگیا اپنی اوقات یاد کرنا. And that's the fact. سارا دن کام کرنے کے بعد جو اکلوتی آرزو کیا ہوتی ہے کہ گھر جائیں تو وہ مسکرا کے دیکھ لے, سکون دے نہ دے, اسی میں کافی ہو جاتے ہیں ہم, خوش ہو جاتے ہیں ہم. کون سے مسائل تھے, کون سے حقوق تھے جو سلب کر لیے گئے ہیں, نہ ان کو معلوم ہے. میں نے ایک بات کہی, میرا جھگڑا ہی کوئی نہیں تھا. کون چاہتا ہے یار بیوی کون لے کے آتا ہے یہ سوچ کر کہ یہ کلو میں موزے لبواواں گا, یہ کلو میں کپڑے دھواواں گا, ان میں فردن چپیڑا مارا کراں گا. نیشنل بینک سے کریئر کا آغاز کیا تو 1665 روپے 80 پیسے تنخواہ تھی میری. تو شرم آتی تھی بیوی کو بتاتے ہوئے, یار کاش میں 16,580 روپے بتا سکوں. جھاڑو دیتا تھا اس کے ساتھ, وائپر پھیرتا تھا اس کا, اور میں نے یہ اکیلے نے نہیں کیے بھائی, ہاں جو نہیں مانے گا جھوٹ بولے گا. دالیں چن کے دیتا تھا. میری ماں کہا کرتی تھی آٹا بہت اچھا گوندتا ہے, وہ گندوانے کے لیے کہتی تھی, لیکن میں ایکسپرٹ ہو گیا اسی. کھانا پکانا سیکھ لیا. میری بیوی کو انڈا ابالنا نہیں آتا تھا جب شادی ہوئی ہماری, وہ توڑ دیتی تھی انڈا ابل کے نا, اس کا چھلکا ٹوٹ جاتا تھا. کھانا پکانا سکھایا اس کو. اس کے ساتھ بیٹیوں کو فیڈر پلایا کرتا تھا.
مجھے مساجنسٹ کہتے ہیں. میں یہاں بیٹھا ہوں, میرا باپ, میرا تایا, میرا چاچا, میرا بیٹا, کوئی یہاں سے مجھے نہیں بلا سکتا, لیکن میری بیٹی اگر آواز دے گی میں اٹھ کے چلا جاؤں گا. کوئی تفریق مرد اور عورت میں رکھیں گے, کوئی سماجی بٹوارا کریں گے, آپ ان محدود چند ملکوں میں سے ہیں جہاں فیملی سٹرکچر بچا ہوا ہے, آپ اپنے فیملی سٹرکچر کا بیڑا غرق کر دیں گے. پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہتھی دتیاں دندی کھولنیاں پہنیاں نے. یہ یورپین کھول رہے ہیں آج کل, امریکن کھول رہے ہیں آج کل ان کی موسٹ آف دیئر ٹیلی ویژن پروڈکشنز اس لیے بن رہی ہے کہ وہ کسی طرح فیملی سٹرکچر کو ریکور کر لیں. وہ once lost will never be gained back. یہ تاریخ گواہ رہی ہے. صدیاں لگتی ہیں کسی ملک کو بننے میں اور صدیاں ہی برباد ہونے میں, اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ کب بربادی ہو رہی ہے اور کب ملک بن رہے ہیں. میں خدا کے واسطے آپ لوگوں سے صرف یہ کہتا ہوں کہ دس از ہائی ٹائم. یہ جو سانپ بل میں چھپا ہوا تھا, کسی نے مجھے کہا خلیل صاحب آپ کے بولنے کی وجہ سے ان کو شے مل گئی ہے. میں نے کہا نا, مان لیجئے کہ میرے بولنے کی وجہ سے آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ سانپ بلوں میں موجود ہے. میرے بولنے سے یہ پھن پھلا کے کھڑا ہو گیا. واقعہ سنا رہا ہوں, بہت کچھ کہے بغیر اس سے کچھ سمجھ لیجئے گا اور اس کو سکھا دیجئے گا جو سیکھنے کے لیے آپ کے حصے میں آتا ہے. بہت برے حالات تھے میرے 98 میں. وہ 1.5 سال میرا ایسا برا تھا کہ میرے بچے کو 35-36 گھنٹوں سے بھوکے تھے. 50 کا ایک نوٹ تھا میرے پاس اور میں ایورنیو اسٹوڈیو میں پریشان تھا اور اس زمانے میں نے ایک جملہ بھی بولا تھا کہ کوئی باپ ہتھیلی پہ بھوک رکھ کے اپنے بچوں کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. تو میں تاش کھیلنے لگ گیا. بینک ایک وہاں گیم ہوتی ہے, وہ ایک سمجھیے سارٹ آف جوا تھا. تو وہ بینک میں ایک نالائق آدمی تھا کھیلنے میں, لیکن میں 2200 روپیہ جیت گیا. تو 200 روپیہ میں نے گڈ ول دی. بینک کی گاڑی تھی, ابھی میرا ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں ہوا تھا. تو 272 روپے کی میں نے ٹینکی فل کرائی. آٹے کا ایک گٹو لیا, ڈالڈے کا ایک ڈبہ لیا, کوئی 250 اتنی قیمت تھی اس کی. کچھ مٹن لیا اور میں گھر پہنچا. کچھ 700 سے 750 کے درمیان پیسے تھے. تو میں دروازہ کھلا تو میں دیکھ کے اپنی بیوی کو, میری بیوی نے میری طرف دیکھا اور میں مسکرایا. ہاتھ میں میرے ساتھ ہوتا تھا میرا ڈائریکٹر دلاور ملک, اس نے اٹھایا ہوا تھا وہ سامان. تو میں نے کہا یہ لو. کہتی ہے کتوں لے آئے؟ میں کہا زندگی چ ایک حرام معاف کر دے. کہتی توبہ کر, واپس لے کے جا. She never took that money. میرا ایمان ہے ماں سے زیادہ تربیت بیوی کرتی ہے, یاد رکھیے گا. اور اگر آپ نے وہ تربیت نہیں کی, آپ نے سامنے والی کے ثنا سفینہ کا سوٹ دیکھ کے اس کو کہا ہے نا ثنا سفینہ دا سوٹ ہی چاہیے آج, تو یاد رکھیے گا آپ اس کو غلط رستے پر ڈال رہی ہیں. اور جب آپ حرام کمانے نکلتے ہیں, حرام پھر روپے کا ہو یا 600 بلین روپے کا, حرام ہوندا جی, اور حرام وچ نکلدا جی.